پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، مصلحت ہے کوئی، کہ اس طرح کے الٹے لکھے ہوئے کلام یا شیطانی قسم کے منتر وغیرہ جو ہیں وہ انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہوتے اللہ کے اذن سے ہی ہیں، لیکن ایسی چیزوں سے بھی نقصان ہوتے ہیں، یعنی جادو برحق ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ خیال فرماتے کہ فلاں کام کر چکے ہیں، حالانکہ وہ آپ نے کیا نہیں ہوتا تھا، تو کچھ عرصہ آپ اس اثر میں رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بھی جادو ہوا تھا۔ امرہ ان کی شاگرد ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئی اور ان کی بیماری کا دورانیہ بہت زیادہ لمبا ہو گیا۔ اسی دوران مدینہ میں ایک طبیب آیا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے اس کے پاس گئے اور ان سے حضرت عائشہ کی بیماری کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا کہ تم جس عورت کی یہ کیفیت بتا رہے ہو اس عورت پر تو جادو کیا گیا ہے، اور اس پر اس کی باندھی یعنی لونڈی نے جادو کیا، یعنی حضرت عائشہ کی جو سرونٹ تھی اس نے جادو کیا تھا۔ جب تحقیق کی گئی، انویسٹیگیشن کی گئی، تو اس لڑکی نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے کیا ہے۔ پوچھا گیا کیوں کیا ہے، تو کہنے لگی میں چاہتی تھی کہ آپ فوت ہو جائیں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ تو بعض اوقات اس طرح کے بھی ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں نا، تو اور کوئی بات سمجھ نہ آئی، حضرت عائشہ نے تو بے شمار غلام آزاد کیے تھے، اگر وہ ریکویسٹ کرتی تو وہ ان کو بھی آزاد کر دیتی، لیکن بہرحال کیونکہ حضرت عائشہ نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی، تو اس نے کہا کہ میں ان کو مار دوں تاکہ جلدی آزادی ملے۔ تو جب حضرت عائشہ کو یہ پتا چلا تو انہوں نے پھر اس باندی کو فروخت کر دیا، اسے آزاد نہیں کیا، فروخت کر دیا، اور کہا کہ اس کی قیمت جو ہے اس جیسی باندی پر خرچ کر کے اس کو آزاد کر دو، مگر اس کو نہیں ایک طرح سے سزا دی۔ پھر اسی طرح تابعین میں سے یعنی بعد کی جنریشن میں سے بھی کچھ نیک لوگوں پر جادو ہوا۔ قعقاع بن حکیم کہتے ہیں کہ کعب الاحبار نے کہا اگر میں چند کلمات نہ پڑھا کرتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ کعب نے کہا اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جس سے کوئی نیک یا بد آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اس اللہ کے تمام اسماء حسنی کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلا دیا۔ تو یہ دعا جو تھی وہ پڑھتے رہتے تھے، تو اس دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، کیونکہ انہوں نے شیلٹر لے لیا تھا، پناہ لے لی تھی اللہ کے چہرے کی۔